السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو پڑھانے والا ہوں کمپیوٹر سائنس، جس کا ہم آج پڑھیں گے پہلا چیپٹر، جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹیشنل سسٹمز۔ آج اس چیپٹر میں ہم یہی پڑھیں گے کہ سسٹم کیا ہوتا ہے، سسٹم کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، اور اس کا ہم بیسک کنسیپٹ پڑھیں گے، جیسے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہوتی ہیں، انوائرمنٹس اور کمیونیکیشن۔ باقی اس میں ہم فون نیومن آرکیٹیکچر پڑھیں گے اور اس کی ورکنگ پڑھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لونگ کے لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یا پھر شارٹ بھی اس میں سے پکا ایک نہ کوئی ایک چیز تو اس میں سے آئے گی، یا تو لونگ آئے گا یا تو شارٹ آئے گا۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو چیپٹر ہے آپ کا، اس میں سے آپ کا 8 نمبر کا کنفرم لونگ آنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ چیپٹر اگر آپ نے کر لیا تو اس میں سے 8 نمبر آپ کے پکے ہیں لونگ کے لیے۔ تو چیپٹر بہت زیادہ ضروری ہے، یہاں سے شارٹ بھی آنے ہیں، یہاں سے لانگ بھی آنے ہیں، آف کورس یہاں سے ایم سی کیوز بھی آئے گا۔ باقی ہم جاتے ہیں سیدھا اپنی سلائیڈ پر، کیونکہ تھوڑا سا بورنگ ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر میں آپ کو سلائیڈ سے سمجھاؤں گا تو یہ ہمارے سلائیڈ ہے، اور ادھر میں آپ کو یہ سمجھانے والا ہوں کہ سسٹمز کیا ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس جو کوئی بھی اسکول ہے، اگر اسکول کے اندر اگر کوئی ٹیچر نہ ہو، تو اسکول ہمارا نہیں چل سکتا۔ یعنی اس کا نظام، اسکول کا نظام ٹیچر سے ہی چلتا ہے، اگر ٹیچرز ہوں گے تو ہی ہمارا اسکول چل سکے گا۔ ویسے ہی اگر کوئی ہیومن باڈی ہے، اس کے اندر برین ہے، ٹھیک ہے؟ برین اگر نہ ہو تو پوری کا پورا جو ہمارا سسٹم ہے، ہیومن سسٹم ہے، وہ نہیں چل سکتا۔ ہم آتے ہیں سیدھا اپنے کمپیوٹیشنل سسٹم کو، جس میں کمپیوٹر ہے ہمارے پاس۔ ادھر کیا ہے، ادھر بھی ہمارے پاس کمپوننٹس ہے، جیسے کہ ہو گیا سی پی یو، ماؤس، کی بورڈ اور ہماری مانیٹر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر کمپوننٹس ان کے نہ ہوں، فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس سی پی یو نہ ہو تو ہمارے کسی کام کا نہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس کی بورڈ نہ ہو تو ہم ان پٹ کیسے کریں گے اس کو؟ یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کمپوننٹس کہلاتی ہیں، یہ سارے مل کر کام کرتے ہیں تو ہمارا ایک سسٹم بنتا ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں، سسٹم۔ تو اس کی ڈیفینیشن آپ کچھ ایسے کر سکتے ہیں کہ سسٹم از اے کلیکشن آف پارٹس دیٹ ورک ٹوگیدر ٹو اچیو اے کامن گول۔ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے انٹر ڈیپینڈنٹ پارٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی یہ کمپوننٹس ہیں اس کے، یہ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ یعنی جو سی پی یو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی بورڈ یا ماؤس میں کہ وہ اس کو کچھ ان پٹ کرے، جب اور ایل ای ڈی جو ہمارا مانیٹر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سی پی یو پہ کہ جو اس کو ڈسپلے کرانا ہے وہ سی پی یو کروائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ پارٹس۔ تو سسٹم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک کلیکشن ہو یا پھر ایک گروپ ہو پارٹس کا، جو کہ مل کر کام کرے کسی کامن گول کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا کوئی مقصد ہو یا کوئی اسپیسیفک فنکشن ہو۔ باقی ہم پڑھتے ہیں آگے، سسٹمز کے اندر ہم پڑھیں گے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں اس کے، انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، اور کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے۔ تو کمپوننٹس میں ہم آ جائیں اگر، تو یہاں پہ اگر آپ کو میں ایزی سمجھاؤں تو جیسے ہم کمپیوٹر سسٹم کی بات کر لیتے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس سی پی یو ہوتا ہے۔ سی پی یو کا کام کیا ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے۔ ایک اسپیسیفک فنکشن کون سا ہے؟ پروسیسنگ۔ اس کا کام ہوتا ہے پروسیسنگ کرنا، یہ اس کا ایک اسپیسیفک فنکشن ہے۔ ویسے ہی ریم کیا کرتی ہے، ریم ہے ٹیمپریری میموری، اور یہ میموری ایسی میموری ہے جہاں پہ ڈیٹا ٹیمپریری سٹور ہوتا ہے، یعنی پرماننٹ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر یہ میں سلائیڈ یوز کر رہا ہوں تو یہ اس وقت ریم پر چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فار ایگزامپل ابھی میری الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے تو میرا جو ریم پہ ہے، کیونکہ یہ ٹیمپریری میموری ہے، تو میرا یہ بند ہو جائے گا سارا، ٹھیک ہے؟ سیو نہیں ہوگا۔ اگر میں نے سیو نہیں کیا تو یہ سیو نہیں ہوگا۔ اگر مجھے سیو کرنا ہے تو میں کہاں سیو کروں گا؟ اپنی ہارڈ ڈرائیو کے اندر، یا پھر کوئی بھی میرے پاس اسٹوریج ڈیوائس ہے اس میں کروں گا اسٹور اس کو۔ تو یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ پرماننٹ فائلز کو سیو کرنے کے لیے۔ تو یہ کمپوننٹس ہیں کچھ کمپیوٹر سسٹم کے، جن کا ایک ان سب کا ایک الگ الگ کام ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا بھی، اس کا بھی اسپیسیفک فنکشن ہے، اس کا بھی اسپیسیفک فنکشن ہے۔ تو امید ہے آپ کو کمپوننٹس بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ باقی ہم آتے ہیں انوائرمنٹ میں۔ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ کے اندر، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ہو گئے آپ کے کمپوننٹس، یعنی کی بورڈ، ماؤس، سی پی یو اور مانیٹر۔
لیکن کچھ ہوتے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سے ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ان کے لیے سسٹم کے لیے ضروری ہوتے ہیں، بے شک وہ اس کا کمپوننٹ نہیں ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس کو چلانے کے لیے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر ہے تو اس کو چلانے کے لیے آپ کے پاس بجلی ہونی چاہیے، الیکٹریسٹی ہوگی تو وہ چلے گا، یا پھر اگر لیپ ٹاپ ہے تو اس کے لیے اس کے اندر چارجنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو کہ سسٹم کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا فیکٹر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس کو استعمال کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی یوزر ہونا چاہیے۔ اگر یوزر ہوگا تو وہ کمپیوٹر چلے گا، کسی کام کا ہوگا، اگر یوزر ہوگا نہیں تو اس کا کوئی کام نہیں۔ اور تیسرا فیکٹر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوگا تو جبھی آپ ویب سائٹ کھول سکیں گے، یا پھر کوئی بھی اپنا کام آپ نے کرنا ہوگا، کیونکہ آج کے دور میں تو انٹرنیٹ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ تو انٹرنیٹ بھی بہت ضروری ہے، بے شک یہ تینوں اس کے کمپوننٹس نہیں ہیں لیکن پھر بھی ایکسٹرنل فیکٹرز ہے، اسی کو ہم انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ پوائنٹ جو تھا وہ تھا کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ڈیفینیشن اگر دیکھیں، اٹ از دا ایکسچینج آف انفارمیشن بٹوین ڈفرینٹ کمپوننٹس آف اے سسٹم سو دے کین ورک ٹوگیدر پراپرلی، ٹھیک ہے۔ تو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ کی بورڈ ہے تو یہ کنیکٹ ہے سی پی یو کے ساتھ، آپ کی جو مانیٹر ہے وہ بھی کنیکٹ ہے سی پی یو کے ساتھ، اور آپ کا جو ماؤس ہے وہ بھی کنیکٹ ہے سی پی یو کے ساتھ۔ تو یہ سارے آپس میں مل کر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کے درمیان۔ اگر میں ان پٹ کر رہا ہوں کوئی بھی کریکٹر اپنے کی بورڈ سے تو وہ جاتا ہے سی پی یو کے پاس، سی پی یو پھر آپ کو رزلٹ دکھاتا ہے آپ کے مانیٹر پر، یعنی کمیونیکیٹ کرتے ہیں سارے مل کر، تو اسے کہتے ہیں کمیونیکیشن۔ اگر ہم آپ کی اپنی بک میں جائیں واپس، جیسے یہ ہماری بک ہے نا، تو یہاں پر آپ دیکھیے یہاں پہ ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے۔ جیسے کمیونیکیشن کی اگزامپل یہ ہے کہ سی پی یو جو ہے، فار ایگزامپل سی پی یو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے میموری کے ساتھ ٹو فیچ اینڈ اسٹور ڈیٹا، یعنی ڈیٹا کو اٹھاتا ہے اور اس کو اسٹور کرتا ہے۔ جبکہ اس نے بایولوجیکل سسٹم کے اندر کیا ہمیں بتایا کہ جو برین ہے وہ سگنلز کو سینڈ کرتا ہے ٹو مسل ٹو انیشیٹ موومنٹ، یعنی اگر آپ کا دماغ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ دماغ ہی ہوتا ہے جو کہ سگنلز کو سینڈ کرتا ہے مسلز کے پاس کہ ہم ہاتھ وغیرہ ہلا سکیں۔ ہم نے ایک پوائنٹ مس کیا جو کہ تھا آبجیکٹیو، یعنی اس کا ایم کیا ہونا چاہیے، یعنی کوئی بھی سسٹم ہوگا اس کا ایک ایم ہوگا ضرور۔ جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل لکھی ہوئی ہے، A transport system aims to transfer people and products securely and effectively between locations۔ یعنی کوئی بھی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، یا تو وہ لوگوں کا ہے، ٹھیک ہے، یا تو وہ پروڈکٹس کا ہے، تو اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا ایم ایک ہی ہوگا کہ اس نے سیکیورلی، حفاظت کے ساتھ آپ لوکیشنز کے درمیان اس نے سینڈ کرنا ہے، اس کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا آبجیکٹیو ہوتا ہے، یعنی ایک کامن ایم یا پھر گول جسے آپ کہہ سکو۔ باقی میں نے آپ کو یہاں تک پڑھایا، اگلی بار ہم پڑھیں گے سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں، تو آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور آپ کو سارا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو اگر آپ کو سلو لگتی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے میں آہستہ بول رہا ہوں، تو آپ اس کو 1.5x پر یا 2x پر چلا کے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی ٹائم کا مسئلہ ہے یا پھر آپ ریوائز کر رہے ہیں۔ اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔